بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن۔ السلام علیکم، میں مجاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل @بسم اللہ مجاہد۔ محترم ناظرین، ایک دفعہ پروفیسر صابر حسین صاحب انہوں نے ایک پوسٹ کی جس پر تنقید بھی ہوئی، اور وہ پوسٹ یہ تھی: دنیا کی سب سے بڑی کرپشن یہ ہے کہ استاد کو پڑھانا نہ آتا ہو، وہ اپنی کلاس میں وقت پر نہ آتا ہو، کلاس میں صرف ٹائم پاس کرتا ہو اور بچوں کو ان کا حق نہ دیتا ہو۔ صرف ڈگریاں حاصل کرنے کا نام استاد نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا مزاج، ظرف، خود شناسی اور انداز گفتگو، کمیونیکیشن سکلز، موٹیویشنل ایٹیٹیوڈ اور استادوں والا نہ ہو تو پھر خدا کے واسطے ٹیچنگ میں نہ جائیے، کیونکہ استاد یا تو نسلوں کو بنا دیتا ہے یا پھر نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس پوسٹ پر تنقید بھی ہوئی، تو ڈاکٹر DR پاشا صاحب، جو کہ بہت بڑا نام ہے، اس پوسٹ کو کیسے اپریشیٹ کیا اور تنقید صورت میں کیا کہا؟ جناب پروفیسر صابر صاحب، آپ نے بڑی کمال کی پوسٹ بھیجی ہے۔ سارا کچھ اس کے اندر ہے، اتنی بھی زبردست پوسٹ جس کی انتہا نہیں۔ میں تو تقریباً ہر استاد کو یہ بھیجنا چاہوں گا، جو پڑھاتے ہیں یہ ان کو بھیجنی چاہیے، جو یہ پڑھانا چاہتے ہیں یا فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں۔ ہماری تو بدبختی یہ ہوگی کہ جس کو کہیں نوکری نہیں ملتی وہ کہتا ہے ٹیچر بن جاتے ہیں، اور یہ حقیقت پھر نسلیں خراب کرتی ہیں۔ ٹیچر تو ایک ایٹیچیوڈ کا نام ہے۔ کمال، بہرحال مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ بیٹا آپ کو خوش رکھے۔ صابر صاحب، آپ نے اچھی پوسٹ بھیجی ہے۔ یہ جو شہباز بلوچ صاحب نے ڈسکشن کی ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اکیڈمک ڈسکشن ہے۔ اگر آپ کو یاد پڑتا ہو تو میں کلاس میں آپ کو ایک بات پڑھایا کرتا تھا، بہت پرانی بات ہو گئی، کہ ہم دائرے کے اندر کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک شخص جو اس دائرے کے ٹاپ پہ کھڑا ہے، اس کا ہیرائزن، اس کا ویو اور ہے۔ جو نیچے جیسے جیسے نیچے آ جائیں گے ویو بدلتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کا ایک ویژن نہیں رکھا، ساری ویژن کی بات نہیں کرتا، دیکھنے کا انداز، سمجھنے کا انداز، یہی صلاحیتیں ہیں۔ بہرحال یہ دنیا میں نہیں ہوتا کہ ایک کا پوائنٹ آف ویو دوسرے کا بھی وہ ہو۔ بہرحال ڈسکشنز ہونی چاہیے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں، پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ مجھے خوشی ہے۔ بات تو یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے ذہن میں جب ان چیزوں کو دیکھے گا تو وہ اپنے آپ درست ہوتا جائے گا۔ بات تو احساس کی ہے۔ میں نے ایک لفظ استعمال کیا، ایٹیچیوڈ۔ یہ ایٹیچیوڈ وغیرہ، یہ تمام جتنی بھی چیزیں، بس احساس کروانا درکار ہوتا ہے، بس اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اب یہ اس لیے ڈرتے رہیں کہ اچھی بات نہ کریں۔ دیکھیں، ہر انسان کے اندر خلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمپلیٹ تو بنایا ہی نہیں ہے۔ ہم تو اصل میں انسانیت جو ہے تو کمپلیٹنس کا نام ہے۔ ہم اپنی غلطیوں کو کم کر کے کمپلیٹنس کی طرف جاتے ہیں، برسی انسان انکمپلیٹ ہے۔ تو بہرحال دیٹس گڈ۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے ایک آئیڈیا دیا، دیٹس ریئلی گڈ، اپریشیٹیبل۔ اور یہ شہباز صاحب جو کہہ رہے ہیں، اٹ از آلسو گڈ۔ دیکھیں، یہ بری نیت نہیں ہے۔ جو شخص چوراہے پہ کھڑے ہو کر بات کرتا ہے نا، اس میں منافقت نہیں ہوتی۔ آپ نے لکھا، ایک اور شخص اس نے اب اظہار، نقصان دہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اظہار نہیں کرتے۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں اس طالب علم کو، اسٹوڈنٹس کو کبھی پسند نہیں کیا جو اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتا۔ ایک بات کی ہے میں نے، ایک کہتا پاشا صاحب آپ نے غلط کہا، ایک کہتا آپ نے ٹھیک کہا۔ اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، جس نے غلط کیا اس کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔ اگر آپ اس کو مانگیں تو اس کے پاس بھی دلائل ہیں، آرگومنٹس تو ہیں۔ بہت اصل بات یہ ہے کہ پازیٹیوٹی کو دیکھنا چاہیے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے ایک اچھی چیز چلائی ہے، اور ایک استاد میں یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے، بلکہ ہر انسان میں ہونی چاہیے۔ لیکن ایک ایسا استاد تو تربیت کرتا ہے۔ اصل میں تربیت کرنی چاہیے ماں باپ کو، جن کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ آج آپ لوگوں سے پوچھیں ہمارے پیغمبر کیا نام ہے، نہیں ہے۔ ڈانس کی بات کریں، بچوں کو آتا ہے، ماں باپ، تربیت نہیں ہے ہمارے پاس۔ بات تربیت نہیں ہے۔ ہم بڑی کتابیں، بڑا کچھ پڑھ رہے ہیں، تربیت کی کمی ہے۔ بہرحال دیکھیں،
دریاؤں کا رخ تو نہیں موڑ سکتے ہم، لیکن کنکریاں پھینکتے رہنا چاہیے تاکہ ارتعاش پیدا ہو جائے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو ولید صاحب، میں ایک فقرہ کہا کرتا تھا، ہمیں اذان دینی چاہیے، آگے اس کا کام ہے کوئی مسجد میں آتا ہے یا نہیں آتا، ہمارا کام تو اذان دینا ہے۔ کہیں نہیں لکھا کہ تم اذان دو اور اس کے بعد لوگوں کو گھر میں لے کے آؤ۔ بہرحال دیٹس ریئلی گڈ، آئی ایم ویری ہیپی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش کرے، ایسی بہت اچھا ہے، کوئی سی بات، ہر شخص کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں پیشگی معذرت خواہ ہوں۔